امریکہ سے امداد لینے والوں میں پاکستان 24ویں نمبر پر ہے، لیکن پاکستان کی ایڈ کے بارے میں چرچا ایسے کی جاتی ہے جیسے پاکستان امریکہ کی امداد سے ہی چل رہا ہے۔ یہ ان ٹاپ 10 کنٹریز کی لسٹ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ امریکی ایڈ حاصل کی ہے۔ پہلا نمبر افغانستان کا ہے۔ افغانستان کو تو سمجھ آتا ہے کہ یہاں امریکہ کی 20 سالہ جنگ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے امریکہ نے ایڈ دی، لیکن اسرائیل ٹاپ 2 میں شامل ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، پھر بھی یہ ایڈ لینے والی ان کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہے جہاں لوگ بھوک مری کی حالت میں ہیں۔ پاکستان کو امریکہ نے کب اور کتنی ایڈ دی اور اس امداد کا کیا کیا گیا، یہ بتانے سے پہلے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے ملنے والی امداد پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اسرائیل کی امداد کو زیادہ ڈسکس کیوں نہیں کیا جاتا، جبکہ پاکستان کی امداد بہت زیادہ چرچا میں رہتی ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کا $50 ارب کا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسرائیل کو کسی بھی دوسرے دیش کے مقابلے میں سب سے زیادہ امداد دی ہے۔ 1974 سے لے کر 2002 تک اسرائیل سب سے زیادہ امریکی ایڈ حاصل کرنے والا کنٹری رہا ہے۔ 2003 سے لے کر 2020 تک سب سے زیادہ ایڈ عراق اور افغانستان کو دی گئی تھی، لیکن اس عرصے میں بھی اسرائیل ٹاپ 3 کی لسٹ میں شامل تھا۔ صرف ڈیفنس سسٹم لائک آئرن ڈوم سسٹم کے لیے ہی $10 ارب دیے گئے۔ اس چارٹ میں آپ اسرائیل کو دی جانے والی سب سے زیادہ ایڈ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پاکستان کو 1953 سے لے کر 1961 تک امریکہ نے $2 ارب دیے تھے۔ اس امداد کا 1/4 حصہ پاکستان نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کیا تھا۔ 1980 میں جب افغانستان پر اٹیک ہوا تب پاکستان ایڈ حاصل کرنے والا ایک بڑا کنٹری بن چکا تھا، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کو دی جانے والی ایڈ کا تمام تر حصہ ملٹری آپریشن کے لیے خرچ کیا جاتا تھا۔ 2002 سے لے کر 2007 تک قبائلی علاقوں پر خرچ کی جانے والی ایڈ جو کہ $5.8 بلین تھی، اس کا 96% ملٹری آپریشن پر خرچ کیا جاتا تھا، کیونکہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ 2002 سے لے کر 2011 کے درمیان US کانگریس نے $18 ارب کی ملٹری اینڈ اکنامک ایڈ پاکستان کو دینے کی منظوری دی تھی، لیکن پاکستان کو $8 ارب موصول ہوئے۔ 2007 میں بش ایڈمنسٹریشن نے الزام عائد کیا کہ القاعدہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو دی جانے والی ملٹری ایڈ کا ایک بڑا حصہ فرنٹ لائن پر خرچ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اسے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سم امریکن ایجنسیز نے کلیم کیا ہے کہ 2002 سے لے کر 2007 کے درمیان ملٹری ایڈ کا تقریباً 70% حصہ غلط استعمال کیا گیا۔ دراصل پاکستان اور افغانستان کو دی جانے والی ایڈ کا 30% امریکی کانٹریکٹرز اور کنسلٹنٹ پر خرچ کیا جاتا تھا۔ 2009 میں پاکستان نے ڈیموکریٹک الیکشنز کے بعد کیری لوگر بل پاس کیا، جس کے اکارڈنگ 2009 سے لے کر 2014 تک پاکستان کو سالانہ $1.5 بلین کی ایڈ امریکہ کی طرف سے ملنی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کنٹری کے اندر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ختم کرنے کے لیے کچھ میجر سٹیپ اٹھائے۔ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کو دی جانے والی ایڈ میں اپروکسیمیٹلی $300 ملین کی کٹوتی کی، اور پھر جو بائیڈن کی جانب سے ایڈ کی کمی کا سلسلہ جاری رہا اور ایڈ کٹنگ ہو کر $200 ملین سے بھی کم رہ گئی۔ 2013 میں پاکستان کے کلوز فرینڈ سعودی عرب نے پاکستان کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے $1.5 بلین ڈونیٹ کیے تھے۔ 2015 میں پاکستان کو ایجوکیشن کے لیے $649 ملین کی ایڈ ملی، جو کہ کسی بھی کنٹری کو دی جانے والی سب سے زیادہ امداد تھی، اور یہ ایڈ 2014 میں $586 ملین تھی، جبکہ 2015 میں ہی بھارت کو $589 ملین کی ایڈ ملی تھی ایجوکیشن کے لیے۔ 2006 میں امریکہ نے پاکستان کو الیکشن سسٹم بہتر کرنے کے لیے $90 لاکھ دیے تھے۔ پاکستان کو دی جانے والی ایڈ کا زیادہ تر حصہ پاکستان کے کرپٹ پولیٹیشنز کی جیب میں جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا ہے وہ پاکستان اپنے ڈیفنس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے امریکہ بلوچستان کے لوگوں کو خاص ایڈ دیتا تھا، لیکن 2012 میں جب ایک برٹش سرونٹ کو مرڈر کیا گیا تو اس ایڈ کو بند کر دیا گیا، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں امریکہ کے لیے خاص نفرت تھی۔ انہیں امریکہ کی امداد نہیں چاہیے تھی، جن سے ان کی زندگی شاید تھوڑا بہتر ہو جاتی۔ برطانیہ نے 2009 سے لے کر 2013 تک پاکستان کو £665 ملین دینے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ پاکستان کو 2019 سے لے کر 2020 تک £320 ملین کی امداد وصول ہوئی برطانیہ کی طرف سے۔